السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام و دختران اسلام، اکثر و بیشتر یہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے نوجوان، بالخصوص نوجوان ہمارے بھائی، وہ اپنے بالوں کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ ان کے بال کندھوں تک آ جاتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال کندھوں سے نیچے تک آتے تھے۔ میں انہیں آج باوثوق اور صحیح السند احادیث کے مجموعے سے اور دلیل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال مبارک جو آج موجود ہیں اور مختلف لوگوں کے پاس، عرب کے پاس، وہ خوبصورت ایک محفوظ صندوقوں میں یا شیشے کے خوبصورت مرتبانوں میں ان بالوں کی جب پیمائش کی گئی تو وہ کندھوں تک آتے ہیں۔ انہیں یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین و خاتم المعصومین کو جیسے حیات برزخی اتنی اقوا عطا کی ہے کہ دنیا کی حیات سے بھی اللہ نے اقوا حیات برزخی حضور کو عطا کی ہے، جو کسی انسان کو اس طرح کی حیات برزخی اقوا حاصل نہیں۔ آپ ہمارے درود و سلام بھی سنتے ہیں، درود و سلام کے جواب بھی دیتے ہیں، اور معاجہ سے باہر مسجد نبوی کے دروازے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے امتی اور امتیہ کو دیکھ کر ان کے سلام بلا واسطہ ان تک پہنچا کر ان کے جواب بھی مرمت کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کے اللہ نے جو بالوں کو جو محفوظ رکھا ہے، ان میں بھی اللہ نے آپ کو موت آئی، لیکن وہ موت دو مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک موت زمین کے اوپر ہوتی ہے، اور دوسری موت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آ کر کہا، یا رسول اللہ، اب اس کے بعد اب آپ پر دو موتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، جس کا حوالہ حدیث میں موجود ہے، اور میں اپنا نمبر بتاؤں گا آخر میں، وہ حوالہ مجھ سے لیا جا سکتا ہے، اور یہ حدیثیں سب کی سب حوالہ تر میں پیش کروں گا، کیونکہ یہاں عوام الناس کو بتانا مقصود ہے، کو علماء کے سامنے دلیل دینا مقصود نہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب آپ پر ایک موت کے بعد دوسری موت جمع نہیں ہو سکتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو ذائقہ ذی روح نے چکھنا تھا وہ آپ نے چکھ لیا۔ اب قبر میں جب آپ کو لٹایا جائے گا تو ردت روح ہی کا، آپ کی روح کو لٹایا جائے گا، اور پھر قیامت تک کے لیے آپ کی روح آپ کے جسم مبارک میں رہے گی، جس کی دلیل امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی اقوا ہے۔ آپ کے اگر بال مبارک بھی کسی کے پاس ہیں تو ان کو بھی دوام اور قوام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال 1500 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بال جو اپنی لمٹ میں جو پٹھوں تک، گردن تک آتے تھے، کندھوں تک آتے تھے، کندھوں سے اوپر تک آتے تھے، اس سے نیچے نہیں تھے، پٹھے تھے، پٹھے جس کو ہم اپنی زبان میں پٹھے کہتے ہیں، پٹھے صرف گردن تک ہوتے ہیں، اور حدیث شریف میں ان پٹھوں کی عربی ہے، الفاظ موجود ہیں کہ آپ کے بال مبارک پٹھوں تک تھے، اتنے لمبے نہیں تھے جیسے آج کل کے ملنگوں نے بنائے ہوئے ہیں، آج کل کے نام نہاد پیروں نے بنائے ہوئے ہیں، نام نہاد اور دنیا کے طلبگار مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے بال پٹھوں تک تھے، اور جو بال کاٹ کے حضور دیا کرتے تھے اس میں بھی حیات قائم رہی اور وہ بڑھتے رہے، اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، جس کے پاس مکہ المکرمہ میں وہ بال موجود ہیں جو ایک شیشے کے سونے کے مرتبان میں ہیں، اور ان کی لمبائی کندھوں سے بھی نیچے تک آتی ہے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے لمبے تھے کہ جو آپ کے بازوں تک آتے تھے؟ شرم کیجیے۔ وہ بال آپ کے بعد جو محفوظ کیے گئے 1500 سال کے اس لمبے طویل عرصے تک، وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مزید بھی آگے بڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام نفسی حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن کی شکل میں آپ کے سینے میں اتارا، اس کلام نفسی کی طاقت اتنی ہے کہ اس نے جسم کے اعضاء کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ کلام نفسی کو بقا حاصل ہے جیسے اللہ کو بقا حاصل ہے۔ اور آج بھی اس پر سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے۔ فرانس کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے جو میٹا فزکس یا اس طرح کی جو میں اس کے حوالے سارے اپنے پاس رکھتا ہوں، انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے
کہ یہ ریسرچ ہماری تقریباً 3-4 سال کی تکمیل تک ہونے والی ہے کہ ہم آپ کو حجۃ الوداع کے وہ تمام کلپس جن کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس کہہ کے کہا، انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ لا ادری، کہ میں نہیں جانتا کہ آئندہ سال میں تمہارے پاس رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ تو صحابہ کی چیخیں نکل پڑیں، اور پھر صحابہ نے جب آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، میں نے اپنے اللہ کا حق توحید تم تک پہنچا دیا، حق رسالت ادا کر دیا؟ تو اس تمام صحابہ نے جواب میں کہا، آپ نے صرف ادا نہیں کر دیا بلکہ ادا کرنے کا حق بھی ادا کر دیا۔ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، وہ بھی سارے کلپس باقاعدہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، مگر ان میں کلیریفیکیشن ابھی نہیں ہو رہی، اور صحابہ کی اور اس وقت مجمع کی، اور کیونکہ اس وقت کو ساؤنڈ سسٹم تو نہیں تھے کہ جس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی، وہ آواز بھی اللہ نے حضور محبوب کریم محمد الرسول اللہ کی اللہ نے فضا کے اندر محفوظ رکھ دی ہے، اس کو بھی دوام اور قوام حاصل ہے۔ اور ان قریب ایک بہت بڑی خوشخبری آپ سنیں گے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین و خاتم المعصومین، نبی آخر محمد الرسول اللہ فدا کابی و امی و روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کا خطبہ بھی انشاءاللہ اللہ وہ وقت ہم تک پہنچا دے، اور ہم اس وقت تک پہنچ جائیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصدقہ، تصدیق شدہ علماء کی اور خاص فقہاء کی پوری جماعت کی تصدیق کے ساتھ اس ریکارڈنگ کو سننے کا شرف انشاءاللہ العزیز ہم حاصل کریں گے۔ وہ غالباً 2030 تک ہے کہ ان کا پروگرام 2030 تک اس کلیریفیکیشن کو، اس آواز کو صاف کرنے کو، پیوریفیکیشن کو وہ کر کے امت تک پہنچا دیں گے۔ سننے میں آیا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کی ابھی تحقیق نہیں، کہ وہ ایک ملحد تھا، اللہ کا منکر تھا، اور اس نے اللہ کے وجود کے انکار کرنے والے سے اللہ نے وہ کام کرایا کہ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور وہ اب اس کام کو کر کے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اس کی عمر میں برکت دے اور اس کے ایمان میں برکت دے، اللہ اس کو ہدایت پر قائم رکھے، تاکہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ کر ہم سب کے لیے شرف کا باعث بنے، اور ہم سب کو اللہ تعالی حضور پر نور محبوب کریم محمد الرسول اللہ کے اس خطبے کو، جو ایک خطبہ نہیں تھا، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صرف ایک خطبہ نہیں دیا، مختلف مقامات پر مختلف خطبے دیے، جس کو خطبات نبوی میں علامہ جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہوا ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے خطبات محمدی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے، اور ان جیسے لوگوں کی جو دین سے دور ہیں یا جاہل ہیں یا صرف اردو کتابیں پڑھ کر باتوں کو آگے بڑھانے والے ہیں، ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کے فتنہ گر مولویوں سے، اسکالروں سے اور سیکولر ٹائپ مولویوں سے ہم سب کو اللہ محفوظ و معمون فرمائے، اور علماء حق کو سمجھنے کی، جاننے کی اور جانچنے کی، اور پھر ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق سمجھنے کی اور پھر حق کی اتباع کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہم سب کو باطل سمجھنے کی اور باطل سے پھر بچنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق نصیب فرما۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ ہم سب کو اپنی طرف سے الہام، رشد و ہدایت کا عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، لوگوں کے شر سے، اور مفتنین، مفسدین، منافقین اور مشرکین اور ملحدین، زندیقین اور تمام فتنہ گر مشکوکین جو اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہیں، ان سب کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحق نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بحق کلامک المجید و بحق سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالافتاء جامعہ مظاہر العلوم آرے بازار لاہور کینٹ، رابطہ نمبر 03139347 079۔